بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے سوشیالوجی پارٹ فرسٹ، اور آج ہم نے اپنا چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کرنا ہے۔ جو فرسٹ 2 چیپٹر تھے وہ ہمارے کور ہو چکے ہیں، اور آج ہم نے اپنا تیسرا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے، اور ہمارے تیسرے چیپٹر کا نام ہے عمرانیات اور ہماری زندگی۔ عمرانیات کا دائرہ کار انسان کی پوری معاشرتی زندگی پر محیط ہے۔ عمرانیات کا علم محض کتابوں تک محدود نہیں رہا، اس کا اطلاق معاشرتی مسائل کے حل میں عام ہونے لگا ہے۔ جس طرح انسانی جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں اور ان کا علاج ماہر ڈاکٹر سے کرایا جاتا ہے، اسی طرح معاشرہ ایک جسم کی مانند ہے، اس سے بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں جنہیں ہم عمرانیات کی زبان میں معاشرتی مسائل کہتے ہیں۔ معاشرتی مسائل معاشرے کی بیماریاں ہیں جن کا علاج معاشرتی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ معاشرے کی ان بیماریوں کا ڈاکٹر ماہر عمرانیات کہلاتا ہے، یعنی سوشیالوجسٹ۔ ماہر عمرانیات اپنی علم اور خصوصی تربیت سے معاشرتی مسائل کا مطالعہ کرتا ہے، ان کی وجوہات معلوم کر کے ان کا حل تلاش کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب دیکھنا ہے ہم نے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں عمرانیات کا اطلاق کیسے ہوتا ہے، یا عمرانیات کی اہمیت کیا ہے ہماری روزمرہ زندگی میں، یا ملکی ترقی میں ماہرین عمرانیات کا کردار کیا ہے۔ عمرانیات کا اطلاق اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ ایسے تمام شعبوں کی گنتی مشکل ہے جہاں جہاں عمرانیات کا علم استعمال کیا جاتا ہے یا عمرانیات کے ماہرین اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ البتہ چند اہم ادارے، انجمنیں اور گروہ درج میں ذیل میں ڈسکس کیے جا رہے ہیں جن میں عمرانیات کا اطلاقی پہلو نمایاں طور پر پایا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمرانیات ملک کی ترقی میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 1 ہمارے پاس ہے زراعت۔ زراعت میں درج ذیل شعبوں میں ماہرین عمرانیات خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ فی ایکڑ پیداوار۔ زراعت ایک بہت بڑا معاشی ادارہ ہے جس کا مقصد زیادہ تر زرعی پیداوار حاصل کرنا ہے۔ زرعی پیداوار فی ایکڑ میں کمی ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ عمرانیات کے ماہر فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو نئے جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ معاشرتی مسائل و توہمات کا حل۔ ہمارے کسان کو معاشرتی مسائل نے گھیرا ہوا ہے۔ ان مسائل میں ناخواندگی، قدامت پسندی، قدیم طرز کی کاشت، پرانے زرعی انداز، پرانے رسم و رواج جن میں فضول خرچی کی جاتی ہے، اور کاشتکاروں کی کمزور معاشی حالت، مقدمہ بازی، دھڑا بندی وغیرہ شامل ہیں، اور ہمارے جو عمرانیات کے ماہر ہیں، سوشیالوجسٹ ہیں، وہ ان مسائل کو زراعت کے شعبہ میں حل کرتے ہیں۔ نئے طریقے کاشت و آلات کا استعمال۔ نئے آلات اور عمدہ بیج، عمدہ کیمیائی کھاد، کیڑے مار ادویات کا استعمال اور کاشت کے نئے طریقوں کو اپنانے میں کاشتکار طویل عرصہ لگا دیتے ہیں۔ ماہرین عمرانیات ان کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور کسانوں میں نئے آلات، بیج اور نئے طریقہ کاشت کو رائج کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ قدیم رسم و رواج کا خاتمہ۔ ہمارے کسان کے گرد قدیم رسم و رواج کا گھیرا ہے۔ دیکھیں تو ہمارا جو کسان ہے وہ پرانے رسم و رواج کو زیادہ فالو کرتا ہے، اس پہ زیادہ وہ کرتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے بھی اس طرح کاشتکاری کی اور ہم بھی اس طرح سے کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ نظام بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ایسی حالت کو بدلنے کے لیے عمرانیات کے ماہرین خصوصی کردار ادا کرتے ہیں اور معاشرتی تغیر کے عوامل کے ذریعے رسم و رواج کی سخت اینٹ کو توڑتے ہیں۔ لوگ آہستہ آہستہ نئے انداز سے زراعت کو اپناتے ہیں اور پرانے نظام کی جگہ نیا نظام آ جاتا ہے۔ کسان تنظیموں کا قیام۔ ماہرین عمرانیات مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر دیہات کی سطح پر کسانوں کی تنظیمیں تشکیل دیتے ہیں، اور ان تنظیموں کا کام نہری پانی کا بہتر استعمال اور پانی چوری کا خاتمہ ہے۔ اور دوسری جو ہیڈنگ ہمارے پاس ہے وہ ہے صنعت۔ صنعت میں ماہرین عمرانیات درج ذیل کام سر انجام دیتے ہیں۔ مزدور مالک کے تعلقات ہیں۔ دیکھیں پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر مزدور اور مالک کے تعلقات اچھے ہوں گے تو صنعت ترقی کرے گی، صنعت ترقی کرے گی تو مالک ترقی کرے گا، اور مالک ترقی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے جو مزدور وہاں کام کر رہے ہیں اس صنعت میں وہ بھی ترقی کریں گے۔ صنعتی عمرانیات کے ماہرین ان کے درمیان مصالحت کے ذریعے بہتر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیزیبلٹی رپورٹس ہوتی ہیں۔ پھر صنعت میں عمرانیات کے ماہرین کسی نوعیت کی صنعت کے کسی خاص مقام پر کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کی پیشین گوئی کرتے ہیں اور اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرتے ہیں کہ کیا اگر اس علاقہ میں صنعت لگا دی جائے تو کیا وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر بکھر میں کپڑے کی صنعت لگا دی جائے تو وہ جو ماہرین ہوں گے عمرانیات کے وہ پہلے بتائیں گے کہ کیا
کپڑے کی جو صنعت ہے وہ بھکر میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پھر صنعتی تحقیق ہے، کس علاقے میں کون سی صنعت کامیاب ہوگی؟ اس سوال کا جواب عمرانیات کے طلبہ اس علاقے کے لوگوں میں ریسرچ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ ریسرچ یعنی تحقیق سے اصل حقائق معلوم ہو جاتے ہیں۔ خام مال و فنی اور نیم فنی وغیرہ فنی کارکنوں کی دستیابی میں جتنی آسانی ہوگی اس قدر یہ صنعت وہاں کامیاب ہوگی۔ سوشل سیکیورٹی کا قیام ہے۔ ماہرین عمرانیات فیکٹری کے مزدوروں اور ورکروں کے لیے سوشل سیکیورٹی جیسے اسکیموں کا اجرا کرتے ہیں۔ ان اسکیموں میں مزدوروں، چھوٹے ورکروں اور ان کے بچوں کو صحت و تعلیم کی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اور تیسری جو ہیڈنگ ہے کہ معاشرے میں کس طرح وہ اہم کردار ادا کرتا ہے عمرانیات کا ماہر سوشیالوجسٹ، وہ ہے تجارت و کاروبار، مصنوعات کی تشہیر و پروپیگنڈا۔ تجارت و کاروبار کو فروغ دینے کے لیے عمرانی علم کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ بڑی بڑی تجارتی کمپنیاں اور بڑے بڑے کارخانے اپنی مصنوعات کو فروغ دینے اور مال کی تیز نکاسی کے لیے عمرانیات کے ماہرین کی خدمت حاصل کرتے ہیں۔ ابلاغ یعنی میڈیا کے ذریعے کاروبار کی جو مصنوعات ہوتی ہیں ان کی تشہیر کی جاتی ہے۔ عمرانیات کے ماہرین اس میں گراں قدر خدمات دیتے ہیں۔ اور تحقیق دیکھیں، بعض اوقات صنعتی مال کی فروخت میں کمی آنے یا بند ہونے سے تاجر کو پریشانی اور خسارہ ہو سکتا ہے۔ صنعتی پیداوار کم ہو جاتی ہے جس سے صنعتی تاجر ناکام ہو جاتا ہے۔ صنعتی کارکنوں کی نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ملک جو ہے وہ معاشی بدحالی میں چلا جاتا ہے، غربت میں شدید اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی ختم کرنے کے لیے عمرانیات کے جو ماہر ہوتے ہیں یا جو طلبہ ہوتے ہیں وہ معاشرتی طور پر تحقیق کرتے ہیں۔ چوتھی ہیڈنگ ہمارے پاس ہے صحت کے شعبہ میں ماہرین عمرانیات کا کردار حسب ذیل ہے۔ کونسلنگ و نادار مریضوں کی امداد۔ ہسپتالوں میں بہت سے مریض علاج کے باوجود صحت یاب نہیں ہوتے اور زندگی موت کے درمیان لٹکے رہتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے علاج کے لیے عمرانیات کے ماہرین ان کا نفسیاتی معاشرتی علاج کرتے ہیں۔ اس کام کے لیے ماہرین متعارف بطور میڈیکل سوشل آفیسر ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں۔ نشیات کا خاتمہ ہے۔ ہسپتالوں میں نشہ کے خاتمہ کے لیے اور نشہ کرنے والے افراد کے لیے علیحدہ ایک وارڈ قائم ہے جہاں ماہرین عمرانیات ان مریضوں کی کیس ہسٹری لیتے ہیں اور ان کو صحت یاب ہونے تک معاونت فراہم کرتے رہتے ہیں۔ شعور و آگاہی ہے صحت کے شعبہ میں مختلف بیماریوں سے بچاؤ اور ان کا تدارک کے شعور و آگاہی پروگرام میں تکنیکی معاونت کرتے ہیں اور یہ پروگرام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے تعاون سے عمل درآمد ہوتے ہیں۔ پانچویں ہیڈنگ ہمارے پاس ہے تعلیم و تحقیق، ایجوکیشن اینڈ ریسرچ۔ تعلیم کے میدان میں بھی عمرانیات کے ماہرین بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بطور استاد کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ بی ایس سی نرسنگ میں عمرانیات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایم بی بی ایس میں سوشیالوجی آف میڈیسن کا کورس کمیونٹی میڈیسن میں پڑھایا جاتا ہے۔ معاشرتی مسائل کا حل ہے۔ ماہرین عمرانیات اپنے علم کے اطلاقی پہلو سے بھی کام لے رہے ہیں اور مختلف معاشرتی مسائل جیسے غربت، ناخواندگی، بے روزگاری، دہشت گردی پر تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کر کے ان کا حل پیش کرتے ہیں۔ معاشرتی منصوبہ بندی ہے۔ ماہرین عمرانیات تحقیق کے ذریعے معاشرتی مسائل کا حل نکالتے ہیں اور ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ بندی تحقیق سے حاصل شدہ نتائج کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس چھٹی ہیڈنگ ہے جرائم کے شعبہ میں ماہرین عمرانیات کی گراں قدر خدمات ہیں۔ جرائم کی روک تھام کے لیے عمرانیات کے ماہرین گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جرم معاشرے کا سنگین معاشرتی مسئلہ ہے۔ اصلاح اسیرہ کے شعبہ میں عمرانیات کے ماہرین ایسے مجرموں کی اصلاح کرتے ہیں جنہوں نے پہلی بار جرم کیا ہو۔ ایسے مجرم جو خاص دفعات یا خاص جرائم سے تعلق رکھتے ہیں ان کا جرم بھی سنگین نہ ہو اور اپنی سزا کا ایک تیسرا حصہ جیل میں گزار چکے ہوں، انہیں اچھے اخلاق والے قیدیوں کے ایکٹ کے تحت جیل سے نکال لیا جاتا ہے اور باقی 2 تہائی سزا کے لیے جیل سے باہر ان کی دلچسپی کے کاموں میں ملازم کرا دیا جاتا ہے۔ جو تنخواہ ملتی ہے اسی قید کی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ معاشرے کی آزاد فضا میں باقی مدت سزا ایک عام آدمی کی طرح گزارتا ہے۔ عمرانیات کے ماہر اس سارے مرحلے کی نگرانی کرتے ہیں جنہیں پیرول آفیسر کہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، پیرول آفیسر کیا کرتا ہے؟ ان لوگوں کی نگرانی کرتا ہے جنہوں نے کوئی ایسا جرم کیا ہو، جو پہلی بار کیا ہو، جو اپنی نوعیت کا انوکھا ہو اور 1/3 سزا کا حصہ جو ہے وہ جیل میں کاٹ چکے ہوں، باقی جو ہوتا ہے 2/3 ان کو وہ باہر رہنا پڑتا ہے اور جس کام میں وہ دلچسپی لیتے ہیں وہاں ان کو جاب دلا دی جاتی ہے، جو پے ملتی ہے وہ اسی بندے کی ہوتی ہے اور اس سارے کام کی نگرانی جو آفیسر کرتا ہے اسے پیرول آفیسر کہتے ہیں۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے پروبیشن، مجرموں کی اصلاح کا نیا نظام پروبیشن افینڈرز آرڈیننس 1960
پاکستان میں جاری کیا گیا۔ اب یہ ایکٹ بن چکا ہے جس کے تحت ایسے اتفاقی مجرموں کو جنہوں نے پہلی بار جرم کیا وہ بھی معمولی یا عام نوعیت کا ہو، جیل بھیجنے کی بجائے پروبیشن آفیسر کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی نگرانی میں کچھ اصلاحی ہدایات دے کر مجرم کو اس کی جائے رہائش اور ارد گرد کے علاقے تک محدود کر دیتا ہے اور اس کے کردار کی اس وقت تک نگرانی کرتا ہے جب تک سزا کی مدت باقی رہتی ہے۔ اس مجرم کو معاشرتی زندگی کی تمام سہولتیں اور آزادی حاصل ہوتی ہے، لیکن کسی مجرمانہ حرکت کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر وہ کسی جرم کا ارتکاب کرتا پکڑا گیا تو پوری مدت سزا کے لیے جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ جیل کی سزا سے بچ جاتا ہے۔ تحقیق ہے پھر اس میں جرائم میں جرمیال یا جرم کی عمرانیات کی ایک اہم برانچ ہے جس میں جرم و مجرم کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق کی جاتی ہے۔ عمرانیات کے ماہرین جیلوں میں جا کر مجرموں پر تحقیق کرتے ہیں، ان کے جرم کرنے کے معاشرتی اور ثقافتی وجوہات کا پتہ لگاتے ہیں کہ آخر ایسی کون سی وجوہات تھیں کہ ایک عام شہری جرم کرنے پر مجبور ہو گیا اور اس کے پیچھے اس کے ریزن کیا تھے، اس کے مقاصد کیا تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 7ویں ہیڈنگ ہے بہبود آبادی پروگرام۔ والدین کو شعور و آگاہی۔ بہبود آبادی پروگرام خاندان کی تربیت کا ایک پروگرام ہے۔ اس میں والدین کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ رکھیں اور ماں کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ پھر نئی اقدار کا تعارف ہے۔ ہماری ثقافتی اقدار تو یہ کہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے ہونے دو۔ ثقافتی اقدار کے خلاف کوئی عمل کرنا شدید معاشرتی مسائل کو دعوت دیتا ہے اور معاشرے میں بحران اور بدنظمی پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن عمرانیات کے ماہرین ثقافتی اقدار کے باوجود نئے اقدار کو سامنے لاتے ہیں اور لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں کہ وہ اس چیز پر عمل کریں۔ پھر ہے ہمارے پاس 8ویں ہیڈنگ سماجی بہبود۔ سماجی بہبود کے بڑے بڑے اداروں میں عمرانیات کے بے شمار ماہرین بطور سوشل ویلفیئر آفیسرز کام کر رہے ہیں، جن میں تعلیم بالغاں، دارالمطالعہ کا قیام، کھیلوں کے مقابلے، صنعتی ہوم برائے خواتین اور چلڈرن ایسوسی ایشن، نوجوان میں یوتھ کلب کا قیام، یتیم خانوں کی دیکھ بھال اور اس طرح بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ سماجی بہبود جو سوشل ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں، یہاں بھی ماہرین جو ہیں عمرانیات کے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور 9ویں ہیڈنگ ہمارے پاس ہے جرکان و ایڈز سے آگاہی کا پروگرام۔ ایڈز کے خاتمہ کے پروگرام میں عمرانیات کے ماہرین بطور معلم صحت خدمات انجام دیتے ہیں، لوگوں کو ایڈز سے بچانے کی تدابیر بتاتی ہیں۔ عمرانیات کے طلبہ ان مسائل سے بچنے کے لیے تدابیر مہیا کرتی ہیں اور لوگوں کو اس مسئلہ کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ جرکان کے خاتمہ و آگاہی کے پروگرام میں ماہر عمرانیات بطور معلم صحت کے طور پر اسپتالوں، صحت کے سرکاری اداروں اور مختلف غیر سرکاری تنظیموں میں کام سر انجام دے رہے ہیں، جو کہ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ اس قسم کی بیماری ہے، اس کی نوعیت کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اور لاسٹ جو ہیڈنگ ہے ہمارے پاس وہ ہے بلڈ ڈونیشنز، عطیات خون۔ عطیات خون جمع کرنے کے لیے بڑے بڑے اسپتالوں میں عمرانیات کے ماہرین کام کر رہے ہیں۔ نوجوانوں خاص طور پر یونیورسٹیوں کالجوں کے طلباء سے خون جمع کرتے ہیں، قومی خدمت کے لیے انہیں راغب کرتے ہیں اور یہ خون ایسے مریضوں کو سخت ضرورت کے وقت دے دیا جاتا ہے جو نادار ہوں یا جنگی زخمیوں کی ضرورت کے لیے مہیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہرین عمرانیات لوگوں کو خونی سرطان یعنی بلڈ کینسر، تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا جیسے موذی امراض کے علاج میں امداد فراہم کرتے ہیں اور لوگوں کو ان سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر سے آگاہی دیتے ہیں۔ مندرجہ بالا نکات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمرانیات کس قدر معاشرہ کی ترقی و خوشحالی کے لیے کارآمد ہے اور کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس کا ملک کی ترقی میں کتنا اہم کردار ہے۔ اب دیکھیں بچوں، ہم نے جتنی بھی ہیڈنگز اپنی ڈسکس کی ہیں وہ ہماری سارے معاشرے سے ریلیٹڈ تھی، اس میں ہر فیلڈ آ جاتی ہے، اس میں ہر ادارہ آ جاتا ہے اور دیکھیں تو ہر ادارے میں ہمارا عمرانیات کا جو ماہر ہے، جو سوشیولوجسٹ ہے، وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ہمارے چیپٹر کا نام ہی یہی تھا کہ روزمرہ زندگی میں عمرانیات کا اطلاق۔ تو یہ پوائنٹس پڑھنے کے بعد، یہ آپ کو پورا کویسچن پڑھنے کے بعد، یہ پورا چیپٹر آج ختم ہو گیا۔ یہ چیپٹر چھوٹا سا چیپٹر تھا، پورا چیپٹر پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمرانیات کا ماہر کس طرح ہماری معاشرتی زندگی میں اور ہماری سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور کس کس فیلڈ میں وہ اپنی جو خدمات ہیں وہ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو ہوپ سو آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہوگا، اس کو اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا۔ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ وہ حل کر دیا جائے گا۔ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ ملاقات ہوگی، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔